بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اور تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے طرق کے طریقوں کے سلسلے میں ہے۔ التقسیم الثالث فی طرق استعمال ذالک النظم المذکور سابقا من انہ استعمل فی معناہ الموضوع له او غیرہ او استعمل مع انکشاف معناہ او استتارہ، یعنی تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا، اس طرح کہ وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے یا غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے، اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے یا پھر اس کے علاوہ میں استعمال ہوا ہے، یا پھر وہ استعمال ہوا ہے اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ یا اپنے معنی کے استتار کے ساتھ، چھپے ہوئے ہونے کے ساتھ۔ یہ سابقاً کے بعد جو من ہے وہ بیانیہ ہے، یہ طرق کا بیان ہے، یعنی وہ استعمال کس طرح سے ہوا ہے کہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے یا اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال ہوا ہوگا یا پھر اپنے معنی کے استتار کے ساتھ استعمال ہوا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ اس کے طریقے ہیں۔ اس نظم مذکور جو نظم پیچھے ذکر کیا گیا، اس سے مراد وہی، یعنی وہ نظم جو معنی پر دلالت کرتا ہے، جو پہلے بیان کیا تھا انہوں نے کہ نظم اور معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے اور نظم کی تقسیمات ہیں یہ، تو یہ اصل میں نظم کی تقسیمات ہے، لیکن ایسے نظم کی تقسیمات ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تیسری تقسیم ہے۔ تیسری تقسیم اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے، اس نظم کا استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے۔ تو نظم کا استعمال یا تو اس کے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہوگا، یعنی اصلی معنی میں جس معنی کے لیے اس نظم کو وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہوگا، یا پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا گیا ہوگا، اور دوسرے معنی میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے مگر کسی علاقے کی وجہ سے، جب تک کہ کوئی علاقہ نہ پایا جائے اس لفظ کے معنی مجازی مراد لینے میں، یعنی اس کے اصلی معنی کے علاوہ دوسرا معنی مراد لینے کے لیے کوئی نہ کوئی علاقہ اور اس معنی کے درمیان اور حقیقی معنی کے درمیان کوئی علاقہ ہونا چاہیے یا پھر کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہاں مجازی معنی مراد ہے۔ تو یا تو لفظ اپنے حقیقی معنی میں، یعنی معنی موضوع لہو میں جس معنی کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال کیا جائے گا، یا پھر وہ اس معنی میں استعمال کیا جائے گا جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی لفظ ہو اگر کہیں پر بھی استعمال کیا گیا تو وہ یا تو اپنے اصلی معنی میں استعمال کیا گیا ہوگا یا پھر غیر اصلی معنی میں، یعنی حقیقی معنی میں یا پھر مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہوگا۔ اور جب کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے گا تو یا تو وہ اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، یعنی جس معنی کے لیے وہ استعمال کیا گیا ہے اس کا وہ معنی اس کے ساتھ مشہور ہوگا، جو اس زبان کو جاننے والا ہوگا وہ جان لے گا کہ ہاں یہ لفظ اس معنی کے لیے ہے اور اس معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ اپنے معنی کے استتار کے ساتھ استعمال ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جس معنی کے لیے وہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے وہ معنی اس کا مراد لینا یہ مشہور نہ ہو اور اس کا معنی وہ معنی اس کا پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ معنی صرف اور صرف جس نے استعمال کیا ہے وہ جانتا ہو، یا پھر کوئی قرینہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وہ معنی جانا جا سکے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انکشاف کے معنی کے ساتھ استعمال ہوگا یا پھر استتار کے معنی کے ساتھ، جو مثالیں آئیں گی تو وہاں پہ اور یہ واضح ہو جائے گی یہ بات۔ وہی اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی چار ہیں، یعنی تیسری تقسیم جو ہے اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ الحقیقت والمجاز والصریح والکنایۃ، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ۔ لأنہ ان استعمل فی معناہ الموضوع لہ فہو حقیقت، کیونکہ یا تو وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہوگا تو وہ حقیقت ہے، اگر وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہوگا تو وہ حقیقت ہے، یعنی لفظ اگر اپنے معنی حقیقی میں استعمال کیا جائے، اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے
تو اس لفظ کو حقیقی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور اس لفظ کو وہاں پر حقیقت کہتے ہیں، اور یہ معنی اس لفظ کا حقیقی معنی ہے، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لفظ کو وہاں پہ حقیقت کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اس کا استعمال لفظ کا وہاں پر اس کو حقیقت کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یا تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہوگا، اگر اپنے اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے تو اسی کو حقیقت کہتے ہیں، وہاں پر اس لفظ کو حقیقت کہیں گے۔ او فی غیر الموضوع لہو فمجاز، یا پھر موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال کیا گیا ہوگا تو وہ مجاز ہوگا، یعنی لفظ اس معنی میں استعمال نہ کیا گیا ہوگا جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تو پھر اس لفظ کو مجاز کہیں گے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال، اس لفظ کا اس معنی میں استعمال کرنا مجاز ہے، اور یہ اس کا مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے، اور یہاں پہ اس کا استعمال جو ہوا ہے وہ مجاز کے طریقے پر ہوا ہے، اور یہ لفظ اس معنی میں مجاز ہے اور یہاں پر یہ لفظ مجاز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو یا تو وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے گا یا معنی غیر موضوع لہو میں، موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال کیا جائے گا۔ اگر معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا تو وہ لفظ حقیقت ہے، اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا گیا تو وہ لفظ جو ہے مجاز ہے اس معنی میں، ٹھیک ہے۔ ثم كل منهما ان استعمل بانکشاف معناه فهو الصریح والا فهو الکنایۃ، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اگر اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال کیا گیا تو وہ صریح ہے، ورنہ تو وہ کنایا ہے۔ یعنی لفظ اگر استعمال کیا گیا تو جس معنی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ معنی اس کا ظاہر ہے، تو اس لفظ کو کہیں گے کہ یہ لفظ جو ہے صریح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لفظ جس معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کا وہ معنی پوشیدہ ہے، مستور ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی قرینہ یا پھر متکلم کی طرف سے صراحت نہ آ جائے تب تک اس کا معنی وہ معنی ظاہر نہیں ہو پاتا ہے، جو معنی اس نے استعمال کیا ہے، جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے وہ معنی ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اس لفظ کو کہیں گے کہ یہ لفظ اس معنی میں کنایا ہے۔ فالصریح والکنایۃ یجتمعان مع الحقیقت والمجاز، تو صریح اور کنایا یہ دونوں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی اوپر جو انہوں نے کہا کہ لأنه ان استعمل فی معناه الموضوع له، تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ حقیقت ہونا، مجاز ہونا، صریح ہونا اور کنایا ہونا یہ استعمال کرنے کے بعد پایا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی لفظ کو کوئی ایک لفظ لیں تو اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ جو ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ جب اس لفظ کو استعمال کریں گے کسی جگہ پر تو کہیں گے کہ یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ حقیقت ہے، یا پھر یہاں پر یہ لفظ مجاز ہے، یا پھر یہاں پر یہ لفظ صریح ہے، یا پھر یہاں پر یہ لفظ کنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استعمال کے بعد یہ تقسیم ہوتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ فی طرق استعمال ذالک النظم، اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں ہے کہ کس طریقے سے اس نظم کو استعمال کیا گیا ہے، اس نظم کو اس کے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہے، اس طریقے پر اس نظم کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اس کا معنی موضوع لہو ہے جس میں استعمال کیا گیا ہے، یا پھر معنی غیر موضوع لہو میں، تو اس طرح سے یہ تقسیم ہوتی ہے۔ تو صریح اور کنایا یہ دونوں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس تقسیم کی 4 قسمیں ہیں ان میں سے دو قسمیں، جو شروع کی 2 قسمیں ہیں وہ بعد کی دونوں قسموں میں جمع ہوتی ہے، بعد کی دونوں قسمیں یہ شروع کی دونوں قسموں میں جمع ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ پہلی اور دوسری قسم یہ دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں اور ضد ہیں ایک دوسرے کی، تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ حقیقت ہے تو وہ مجاز نہیں ہو سکتا ہے، اگر کوئی لفظ کہیں پر حقیقتاً استعمال کیا گیا تو وہاں پر اس کو مجازاً نہیں کہا جا سکتا ہے، اور ایک ساتھ اس کو حقیقتاً اور مجازاً دونوں طریقے پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی لفظ صراحتاً استعمال کیا گیا ہے تو وہ کنایتاً نہیں کیا جا سکتا، یعنی صراحتاً اور کنایتاً دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صریح ہونا اور کنایا ہونا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں پائی جائیں گی، اور ایسے ہی حقیقت اور مجاز ہونا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں پائی جائیں گی، بلکہ
ایسا ہو سکتا ہے کہ صریح کے ساتھ ساتھ حقیقت پائی جائے اور صریح کے ساتھ ساتھ مجاز پائی جائے، یا پھر کنایا کے ساتھ ساتھ حقیقت یا کنایا کے ساتھ ساتھ مجاز پائی جائے، ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہوتی ہیں. تو جو 4 قسمیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مباین نہیں ہیں. حقیقت میں ان کے درمیان میں تباین نہیں ہے. ہاں اعتباری طور پر تباین ہے. اعتباری طور پر تباین اس طریقے سے ہے کہ شروع کی جو 2 ہیں ان میں اپنے معنی موضوع لہو کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا یا معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں کیا گیا، اگر کیا گیا ہے تو حقیقت ہے، اگر نہیں کیا گیا تو مجاز ہے. تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں جو تباین ہے وہ حقیقی تباین ہے. لیکن اس کے برخلاف جو بعد کی دونوں قسمیں ہیں، صریح اور کنایا، صراحتاً استعمال کیا گیا یا کنایتاً استعمال کیا گیا، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مباین ہیں. لیکن یہ دونوں شروع کی دونوں کے مباین حقیقتاً نہیں ہیں بلکہ اعتباراً ہے کہ دونوں میں اعتبار کا لحاظ کیا گیا ہے. ایک میں انکشاف معنی اور استطار معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، اور پہلے کے اندر موضوع لہو میں استعمال کیے جانے یا غیر موضوع لہو میں استعمال کیے جانے کا لحاظ کیا گیا ہے. تو اعتباری تباین ہے ان کے درمیان میں، حقیقی تباین نہیں ہے چاروں کے درمیان میں. ہاں آپس میں 2 کے درمیان میں تباین ہے، حقیقی تباین، لیکن چاروں کے درمیان میں نہیں ہے. تو یہ ایک اعتراض ہے کہ جو تقسیم ہوتی ہے کوئی، اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مباین ہوتی ہیں. تباین ہونا ان کے درمیان میں یہ ضروری ہے. تو یہاں پہ تباین موجود ہے، اگرچہ وہ تباین اعتباری ہے محض. 2 کے درمیان میں تو حقیقی تباین ہے اور چاروں کے درمیان میں یہ اعتباری تباین ہے. تو تباین یہاں پر بھی موجود ہے، لہٰذا وہ اعتراض نہیں ہوگا. ولذا قال فخر الاسلام القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان. اور اسی وجہ سے علامہ فخر الاسلام نے فرمایا کہ القسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم وجریانہ فی باب البیان، تیسری قسم اس نظم کے استعمال کے طرق میں ہے اور اس کے جاری ہونے کے سلسلے میں ہے، باب البیان میں، باب ظہور میں، اس کے جاری ہونے میں ہے. یعنی علامہ فخر الاسلام نے جب یہ تقسیم کی نظم کی، تیسری تقسیم جب کی، تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ نظم جو ہے، جو نظم معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ نظم اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں تیسری تقسیم ہے، اور اس کے طریقوں، استعمال کے طریقوں اور اس کے باب البیان میں جاری ہونے میں ہے، اس کے سلسلے میں. یعنی ظہور کے سلسلے میں کس طرح سے یہ جاری ہیں اس کے بیان میں ہے، اور اس نظم کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اس کے بیان میں ہے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں فجعل الحقیقۃ والمجاز راجعان للاستعمال والصریح والکنایۃ راجعان للجریان. تو انہوں نے حقیقت اور مجاز کو استعمال کی طرف راجع قرار دیا اور صریح اور کنایہ کو جریان کی طرف راجع قرار دیا. مطلب یہ ہے کہ استعمال جو ہے، انہوں نے جو کہا کہ فی وجوہ استعمال ذالک النظم، تو استعمال سے انہوں نے حقیقت اور مجاز کی طرف اس کو راجع کیا ہے. حقیقت اور مجاز کو استعمال کی طرف راجع کیا گیا ہے کہ حقیقت اور مجاز ہونا یہ استعمال سے معلوم چلتا ہے، اور جو جریان ہے اس کی طرف انہوں نے صریح اور کنایہ کو راجع کیا کہ صریح اور کنایہ یہ جریان کی طرف راجع ہے کہ لفظ جو نظم جاری ہوگا تو وہ ظہور میں کس طرح سے جاری ہے، اس اعتبار سے یہ دونوں قسمیں ہوں گی. یعنی ظہور میں اگر ظاہر ہونے کے ساتھ جاری ہے تو پھر وہ صریح ہے، اور اگر استتار کے ساتھ جاری ہے تو وہ کنایہ ہے. تو یہ اس اعتبار سے علامہ فخر الاسلام نے تقسیم کی. تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو صریح اور کنایہ اور حقیقت اور مجاز ہیں، ان دونوں کے ساتھ تباین حقیقی نہیں ہے بلکہ تباین اعتباری ہے. ایک میں استعمال کا اعتبار کیا گیا ہے اور دوسرے میں جریان کا اعتبار کیا گیا. تو اعتبار دونوں کا الگ الگ ہے، اور پھر جریان کے اندر جو 2 قسمیں ہیں ان کے درمیان میں تباین حقیقی ہے، اور استعمال کے اندر جو 2 قسمیں ہیں ان کے درمیان میں تباین حقیقی ہے. تو اسی وجہ سے علامہ فخر الاسلام نے یہ کہا کہ فی وجوہ استعمال ذالک النظم و جریانہ فی باب البیان، یعنی 2 قسمیں جو ہیں اس نظم کے استعمال کے طرق میں ہیں، اور 2 قسمیں باب البیان میں اس نظم کے جاری ہونے کے طرق میں ہیں. یہ کس طریقے سے جاری ہوتی ہیں ظہور کے باب میں، اس طرح سے 2 قسمیں ہوئیں. اور
وہ نظم کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اس طریقے سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں یہ۔ وجعل صاحب التوضیح کلا من الصریح والکنایۃ قسما من الحقیقت والمجاز، اور صاحب توضیح نے صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک کو حقیقت اور مجاز کی قسم قرار دیا ہے۔ یعنی صاحب توضیح نے یہ کہا کہ حقیقت اور مجاز جو تیسری تقسیم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز، اور ان دونوں کی پھر دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ۔ مطلب یہ ہے کہ نظم کے استعمال کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت کی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ، اور ایسے ہی مجاز کی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ۔ اگر حقیقت اپنے معنی میں ظاہر ہے تو وہ صریح ہے، اور حقیقت اپنے معنی میں پوشیدہ ہے، حقیقت کا معنی جو لفظ حقیقت ہے اس کا معنی اگر پوشیدہ ہے تو وہ کنایہ ہے۔ ایسے ہی مجاز کہ اگر معنی اس کا ظاہر ہے تو وہ صریح ہے، اور اگر مجاز معنی جو ہے وہ پوشیدہ ہے تو کنایہ ہے۔ تو اس طرح سے صاحب توضیح نے پہلے دو قسمیں کی اور پھر حقیقت اور مجاز کو اس کی دو قسمیں قرار دیا۔ والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، اور چوتھی تقسیم مراد پر مطلع ہونے کے طرق کی معرفت میں ہے۔ ای التقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم، یعنی چوتھی تقسیم مجتہد کے نظم کے مراد پر مطلع ہو جانے کے طرق کی معرفت میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مجتہد ہے وہ نظم کی مراد پر، جو نظم قرآنی ہے اس کی مراد پر کہ اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مقصود ہے، اس کی مراد پر کس طرح سے مطلع ہوتا ہے، اس کی تقسیم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مجتہد قرآن کی کسی آیت سے، اس کے کسی نظم سے اگر وہ استدلال کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے استدلال کر رہا ہے، اور اس کا جو معنی اس نے سمجھا ہے اور اس کو جو مراد اس نے سمجھی ہے وہ کس طریقے سے سمجھی ہے، اس طریقے سے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ چوتھی تقسیم ہے کہ مجتہد جو ہے وہ قرآن شریف کے نظم کے مراد پر کس طریقے سے مطلع ہوا ہے اور کس طریقے سے اس سے واقف ہوا ہے۔ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ لَكِنَّهُ يَؤُولُ إِلَى حَالِ الْمَعْنَى، اور اگرچہ یہ بظاہر مجتہد کی صفات میں سے ہے، مجتہد کی صفت ہے، لیکن یہ معنی کے حال کی طرف راجع ہوتی ہے، وَبِوَاسِطَتِهِ إِلَى اللَّفْظِ، اور معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف، معنی کے حال کے واسطے سے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلع ہونا ہے، نظم کی مراد پر مطلع ہونا ہے اور اس کے جو طرق ہے، اور چونکہ نظم کی مراد پر مطلع ہونا یہ مجتہد کی صفت ہے کہ مجتہد جو ہے وہ اس کے اوپر ہے وہ کس طرح سے نظم کی مراد سے واقف ہوا، کس طرح سے نظم کی مراد پر مطلع ہوا۔ تو یہ مجتہد کی قسم ہے کہ یہ مجتہد جو ہے اس طریقے سے اس نظم کی مراد پر مطلع ہوا ہے اور اس نے اس طریقے سے یہ معنی اس کا سمجھا ہے۔ تو یہ مجتہد کی صفت ہے، یعنی مجتہد کا یہ کام ہے کہ وہ کس طریقے سے نظم کی مراد پر واقف ہوتا ہے، اس سے واقف ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے یہ کہا کہ یہ چوتھی تقسیم جو ہے وہ نظم کی مراد پر واقف ہونے کے طرق میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو تقسیم چل رہی ہے وہ اس نظم قرآنی کی چل رہی ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ یہ جو چار قسمیں اس چوتھی تقسیم کے تحت جو چار قسمیں آ رہی ہیں وہ اس میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کی تقسیم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مجتہد کی صفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی مجتہد نے کسی نظم قرآنی کے عبارت سے استدلال کیا تو یہ استدلال کرنا اس کا فعل ہے، مجتہد کا فعل ہے، اور یہ اس کی صفت ہے کہ اس نے نظم قرآنی کے عبارت سے استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور عبارت سے اس کی مراد کو سمجھا ہے۔ تو یہ مجتہد کی صفت ہے، نہ کہ اس لفظ کی صفت ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ عبارت النص سے استدلال کیا گیا اس لفظ سے۔ یہ مجتہد کی صفت ہے کہ اس نے اس لفظ سے استدلال کیا تو اس نے اس لفظ کے عبارت سے استدلال کیا یا اس کے اشارے سے یا پھر اقتضاء سے یا کس طریقے سے استعمال کیا، تو یہ مجتہد کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کو
لفظ کی صفت قرار دینا اور نظم قرآنی کی صفت قرار دینا اور اس کی تقسیم کرنا اس اعتبار سے یہ درست نہیں. تو اسی کا جواب یہاں سے دینا مقصود ہے کہ اگرچہ اشارۃ النص، عبارۃ النص، دلالۃ النص اور اقتضاء النص سے استدلال کرنا یہ مجتہد کی صفت ہوتی ہے کہ جب مجتہد استدلال کرتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس مجتہد نے عبارۃ النص سے استدلال کیا یا پھر اشارۃ النص سے استدلال کیا یا دلالۃ النص سے استدلال کیا ہے یا پھر اقتضاء النص سے استدلال کیا ہے. لیکن یہ اگرچہ بظاہر مجتہد کی صفت ہے، مجتہد کے اجتہاد کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس طرح سے استدلال کیا ہے، لیکن یہی چیز اس کے معنی کی طرف راجع ہوتی ہے. جو استدلال کیا گیا ہے تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس نظم سے جو ثابت ہوا ہے تو وہ کس طریقے سے ثابت ہوا ہے، اس کی معنی کی حالت کیا ہے، وہ اس کی طرف راجع ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ مجتہد نے اس طریقے سے استدلال کیا، ویسے ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو حکم ثابت ہوا ہے یہ اشارۃ النص سے یا عبارۃ النص سے یا دلالۃ النص یا اقتضاء النص سے ثابت ہوا ہے. تو جو ثابت ہوا ہے وہی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معنی یہ ہے کہ یہ معنی الثابت بعبارۃ النص یا اشارۃ النص، اسی کو معنی کہا گیا ہے. تو معنی یہ ہے کہ یہ جو عبارۃ النص یا اشارۃ النص یا دلالۃ النص سے یا اقتضاء النص سے جو ثابت ہوا ہے وہی اس نظم کا معنی ہے. تو جو معنی کی حالت ہوتی ہے اس کی طرف بھی یہ راجع ہوتا ہے کہ ہر معنی جو بھی ثابت ہوا ہے کسی بھی نظم سے، جو ثابت ہوا ہے نظم قرآنی سے، وہ یا تو اشارۃ النص سے ثابت ہوگا یا عبارۃ النص سے یا ان چاروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ثابت ہوگا. تو یہ چاروں کے چاروں میں سے کوئی ایک ہر معنی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اور ہر معنی کی یہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ اشارۃ النص سے ثابت ہوا ہے. مثال کے طور پہ تو اشارۃ النص سے ثابت ہوا، اس کا جس طریقے سے یہ مجتہد کی صفت ہے اور ایسے ہی اس کو معنی کی حالت کی طرف بھی راجع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حکم اگر آپ دیکھیں تو وہ حکم یا تو عبارۃ النص سے ثابت ہوا ہوگا یا پھر انہی میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ثابت ہوا ہوگا. تو یہ معنی کی حالت کی طرف راجع ہوتی ہے اور یہ معنی کی حالت ہی ہوتی ہے کہ وہ کس سے ثابت ہوا ہے، کس طریقے سے ثابت ہوا ہے. یہی حالت ہوتی ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ چیز کیسی ہے. تو معنی کس طریقے سے ثابت ہوا یہ اس کی حالت ہوتی ہے. تو اسی حالت کی طرف راجع کیا جاتا ہے اس کو کہ یہ کس طریقے سے ثابت ہوا ہے اور مجتہد جو ہے وہ کس طریقے سے اس معنی سے واقف ہوا ہے. تو یہ چونکہ اگرچہ مجتہد کی صفت ہے لیکن یہ راجع ہوتی ہے معنی کی حالت کی طرف بھی. اور پھر جب معنی کی حالت کی طرف راجع ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو معنی ہے وہ کسی نہ کسی لفظ کا معنی ہوگا. تو جب معنی کی طرف یہ راجع ہوتی ہیں تو اسی کے واسطے سے لفظ کی طرف بھی راجع ہو جائیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ اس نظم قرآنی سے، اس نظم قرآنی کے عبارۃ النص سے یہ معنی ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نظم قرآنی کے عبارۃ النص سے یہ حکم ثابت ہوا ہے تو اس نظم قرآنی کو بھی عبارۃ النص کہہ دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی اشارۃ النص یا دلالۃ النص یا اقتضاء النص. تو یہ اعتراض اس کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ چوتھی جو تقسیم ہے اس کو نظم کی تقسیم قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ چوتھی تقسیم اس سلسلے میں ہے کہ یہ معنی پر واقف ہونا کس طریقے سے ہے، یعنی مجتہد جو ہے وہ نظم کی مراد پر کس طریقے سے واقف ہوا ہے. تو یہ مجتہد کی صفت ہے، اس وجہ سے اس کو مجتہد کی تقسیم ہونا قرار دینا چاہیے، نہ کہ نظم کی تقسیم. اور یہ اعتراض ہے. جواب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ اس مجتہد کی صفت ہے ویسے ہی یہ معنی کی بھی صفت ہے کہ کوئی بھی معنی یعنی کچھ بھی جو ثابت ہوا ہے قرآن کے کسی نظم سے وہ یا تو اس کے عبارۃ النص سے یا اشارۃ النص یا دلالۃ النص یا اقتضاء النص سے ثابت ہوا ہوگا. یعنی مجتہد کس طریقے سے اس سے واقف ہوا ہے اور اس معنی سے کس طرح سے واقف ہوا ہے یہ معنی کی طرف بھی راجع ہوتی ہے. اور معنی کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے ثابت ہے، اس طریقے سے یہ معنی ثابت ہوا ہے. تو جب یہ معنی اس طریقے سے ثابت ہوا ہے، معنی کی طرف جب یہ راجع ہوتی ہے تو معنی کے واسطے سے ہی یہ لفظ کی طرف بھی راجع ہو جاتی ہے، کیونکہ
کوئی بھی معنی بغیر لفظ کے نہیں ہوتا ہے، تو یہ لفظ کی طرف راجع ہو جاتی ہے اور لفظ کو ہی تقسیم قرار دے دیا گیا کہ یہ لفظ جو ہے یہ عبارت النص ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ۔ تو یہ لفظ کی تقسیم اس کو قرار دینا بالکل درست ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ وَلِذَا قِيلَ إِنَّ هَذَا تَقْسِيمًا لِلْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ تقسیم جو ہے معنی کی ہے نہ کہ لفظ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ جو مراد ہوتی ہے نظم کی، جو معنی ہوتا ہے اس کی طرف یہ مجتہد کی جو صفت ہوتی ہے اس کی طرف راجع ہوتی ہے، یعنی جو معنی ہے اس کی طرف اشارہ یا عبارہ یا دلالت یا اقتضاء النص کو راجع کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ متصف کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ثابت ہوا ہے، تو حقیقت میں اس کی طرف راجع ہوتی ہے اور پھر اس کے واسطے سے لفظ کی طرف راجع ہوتی ہے۔ تو لفظ کی طرف جانا یہ مجازی طور پر ہے اور اس کے معنی کے واسطے سے ہے، لفظ کو عبارت النص یا اشارت النص وغیرہ کہنا، اور معنی کو بغیر کسی واسطے کے ہے اور حقیقی طور پر ہے، لہٰذا یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے وہ معنی کی تقسیم ہے نہ کہ لفظ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے کیونکہ حقیقت جو ہے اور جو اس تقسیم کا مدار ہے وہ معنی پر ہے نہ کہ لفظ پر، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے۔ وہی اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی 4 ہیں، یعنی چوتھی تقسیم کی جو قسمیں ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ الاستدلال بعبارۃ النص وباشارتہ وبدلالتہ وباقتضائہ، استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص اور استدلال باقتضاء النص۔ مطلب یہ ہے کہ دلیل پکڑنا عبارت النص کے ذریعے سے یا اشارت النص کے ذریعے سے یا دلالت النص کے ذریعے سے یا اقتضاء النص کے ذریعے سے، یہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ لأن المستدل ان استدل بالنظم فإن كان مسوقا فهو عبارت النص، کیونکہ مجتہد نے اگر استدلال کیا ہے نظم سے تو اگر وہ اسی کے لیے لایا گیا ہو تو وہ عبارت النص ہے، وإلا فإشارۃ النص، ورنہ تو وہ اشارت النص ہے۔ یعنی اگر کسی بھی نظم قرآنی سے مجتہد استدلال کرتا ہے تو وہ یا تو اس لفظ سے ہی اس نے استدلال کیا ہوگا جو نظم قرآنی ہے اسی سے اس نے استدلال کیا ہوگا۔ تو اگر اس نے استدلال کیا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اگر اس نے نظم سے استدلال کیا نظم قرآنی سے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو جو استدلال اس نے کیا ہے اور جو اس نظم سے اس نے ثابت کیا ہے اسی معنی کے لیے اس نظم کو لایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی مقصد کے لیے اور اسی مراد کے لیے جو مراد اس مجتہد نے اس سے سمجھا ہے اور جو ثابت کیا ہے اسی مراد کے لیے اس نظم کو لایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ اسی کے لیے اس نظم کو لایا گیا ہے تو اس نظم کو عبارت النص کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معنی اس سے عبارت النص سے ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ثابت کرنا ہے یہ عبارت النص سے ثابت کرنا ہے، عبارت النص سے استدلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجتہد اگر استدلال کرے گا نظم قرآنی سے، ٹھیک ہے، اگر نظم قرآنی سے استدلال کرتا ہے، معنی سے نہیں بلکہ نظم قرآنی سے استدلال کرتا ہے، تو وہ نظم قرآنی سے جو اس نے استدلال کیا ہے اور جو مراد اس نے سمجھا ہے اور جو ثابت کیا ہے اس نے، اسی کے لیے اگر اس نظم کو لایا گیا ہوگا تو اس نظم کو عبارت النص کہا جاتا ہے، اور جو ثابت ہوا ہے اس کو ثابت بے عبارت النص کہا جاتا ہے، اور جو یہ ثابت کرنا ہے اس کو استدلال بے عبارت النص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وإلا فإشارۃ النص، ورنہ تو وہ اشارت النص ہے، یعنی اگر وہ جو معنی مجتہد نے ثابت کیا ہے اور جو مراد اس نے سمجھا ہے وہ اس مراد کے لیے اس کلام کو نہیں لایا گیا ہے، وہ اگرچہ اس سے ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہ لایا نہیں گیا ہے بلکہ کسی اور کے لیے لایا گیا ہے، اور اس کا یہ معنی بھی ہے، ٹھیک ہے، اشارتاً یہ معنی بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے لیکن اس معنی کے لیے وہ لایا نہیں گیا ہے، تو پھر اسی کو اشارت النص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نظم اگر ہو تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس مقصد اور اس چیز کو ثابت کرنا ہے، اس چیز کے لیے یہ نظم لایا گیا ہے، تو جس چیز کے لیے وہ نظم لایا گیا ہے اس چیز کے لیے وہ نظم عبارت النص ہے، ٹھیک ہے، اور اس نظم سے اشارتاً بھی کچھ ثابت ہوتا ہے، تو اشارتاً جو ثابت ہوا ہے اس کو ثابت بے اشارت النص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے
لیے لایا تو نہیں گیا ہوتا ہے وہ نظم، لیکن اشارے کے طریقے پر اس سے وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر مجتہد نے اشارتاً اس سے یہ ثابت کیا ہے اور اس کے لیے یہ کلام نہیں لایا گیا ہے تو اسی کو اشارۃ النص کہا جاتا ہے، اس نظم کو اشارۃ النص کہا جائے گا اس کے حق میں، اس معنی کے حق میں، اور جو ثابت ہوا ہے اس کو ثابت بے اشارۃ النص کہا جائے گا، اور یہ استدلال کرنا اس کو استدلال بے اشارۃ النص کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نص سے مراد یہاں پہ مطلقاً نظم قرآنی ہے، ٹھیک ہے، کہ نظم قرآنی جو ہے اسی کو نص کہا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ بَلْ بِالْمَعْنَى، اور اگر اس نے نظم قرآنی سے استدلال نہیں کیا ہے بلکہ نظم قرآنی کے معنی سے استدلال کیا ہے، فَإِن كَانَ مَفْهُومًا مِنْهُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ فَهُوَ دَلَالَةُ النَّصِّ وَإِلَّا فَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا وَعَقْلًا فَهُوَ اقتضاء النَّصِّ۔ تو اگر وہ اس سے وہ معنی اس معنی سے وہ جو ثابت اس نے کیا ہے وہ لغت کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہو تو وہ دلالت النص ہے، اور ورنہ تو اگر اس پر نظم کی صحت موقوف ہو شرعی طور پر یا عقلی طور پر تو وہ اقتضاء النص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مجتہد نے نظم سے استدلال کیا تو اس کی دو قسمیں ہیں، دونوں گزر گئی، عبارت النص اور اشارۃ النص۔ اگر اس نے نظم سے استدلال نہیں کیا بلکہ اس نظم کا جو معنی ہے اس معنی سے اس نے استدلال کیا ہے اور اس معنی سے ثابت کیا ہے، تو جس چیز کو اس نے ثابت کیا ہے اس چیز کا اس معنی سے سمجھا جانا اگر لغوی اعتبار سے ہو، یعنی اگر اس نظم کا لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں تو اس لغوی معنی کے مطابق وہ چیز ہے جو اس نے اس معنی سے ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، لغوی معنی کے مطابق ہے، اور اس نظم کا جو لغوی معنی ہے اتنا ہی اس سے ثابت کیا گیا ہے اور اسی کے مطابق ثابت کیا گیا ہے، تو اس کو کہیں گے ثابت بے دلالت النص، اور اس نظم کو دلالت النص کہا جائے گا، اور اسی استدلال کو استدلال بے دلالت النص کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یعنی جو معنی اس نے سمجھا ہے اور استدلال کیا ہے جس معنی سے وہ معنی لغت کے اعتبار سے اس کا نہیں ہے بلکہ اس سے زائد ہے، لغوی معنی پر وہ معنی زائد ہے اور اس سے اس نے استدلال کیا ہے، تو اس معنی پر اس نظم کا صحیح ہونا یہ موقوف ہوگا یا تو شرعی طور پر یا عقلی طور پر، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ معنی اس کا مراد نہیں لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جو نظم ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لغو ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جو اس کا لغوی معنی ہے اس سے بڑھ کر کے اس کا معنی مراد لیتے ہیں اور اس سے ثابت کرتے ہیں تاکہ یہ نظم جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور لغو ہونا یہ لازم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی کبھی شرعی طور پر ہوتا ہے اور کبھی عقلی طور پر بھی ہوتا ہے، مثالیں سے بات اور واضح ہو جائے گی جب آئیں گی تو یا تو نظم سے استدلال کیا ہوگا یا پھر معنی سے۔ اگر نظم سے کیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، عبارت النص اور اشارۃ النص، اور اگر معنی سے کیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس معنی پر نظم کا وہ جو معنی ہے وہ لغوی اعتبار سے وہ معنی ہے اور اس معنی سے جو سمجھا گیا جو اس کا معنی وہ سمجھا گیا ہے وہ لغوی اعتبار سے بالکل درست ہے اور اتنا ہی اس کا لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے، وہی ہے اس کا لغوی معنی جو اس سے سمجھا گیا، اور ورنہ تو پھر یعنی جو معنی اس سے سمجھا گیا وہ اس کا لغوی معنی نہیں ہے بلکہ اس پر زائد ہے، تو اس پر نظم کا صحیح ہونا یہ موقوف ہوگا، یا تو شرعی طور پر موقوف ہوگا یا عقلی طور پر موقوف ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو اسی کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنَ الْإِسْتِدْلَالَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَىٰ مَا سَيَجِيءُ إِن شاء اللَّهُ تَعَالَىٰ، اور اگر اس پر نظم کا صحیح ہونا موقوف نہ ہو تو وہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے، جیسا کہ جو کہ عنقریب آنے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ استدلال کی جو صورتیں ہیں وہ یہی چار ہیں، اور جو معنی سے اگر استدلال کیا گیا اور اس معنی پر نظم کا صحیح ہونا موقوف ہے تو وہ شرعی طور پر یا عقلی طور پر ہوگی، اور دونوں ہی صورتوں میں اس کو اقتضاء النص کہا جائے گا۔ اور اگر جو معنی اس سے سمجھا گیا نظم سے جو معنی سمجھا گیا وہ لغوی اعتبار سے درست نہیں ہے بلکہ اس سے زائد ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا گیا، ٹھیک ہے،
اور اس پر نظم کا صحیح ہونا بھی موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس معنی کو مراد لیے بغیر ہم وہ نظم جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے اس اعتبار سے بھی وہ نظم اگر صحیح ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کا معنی اس لغوی معنی سے زائد سمجھا گیا اور اس سے ثابت کیا گیا تو اس طریقے پر ثابت کرنے کو استدلال فاسد کہتے ہیں۔ اور اس کی کچھ صورتیں ہیں کہ بعض فقہا نے استدلال کیا ہے اور اس طریقے پر استدلال کیا ہے کہ اس طریقے پر استدلال کرنا اس معنی پر جو معنی انہوں نے سمجھ کر کے استدلال کیا ہے اس معنی پر اس نظم کا صحیح ہونا موقوف نہیں ہوتا ہے، اور وہ معنی جو ہے وہ لغوی معنی پر زائد ہوتا ہے، تو وہ استدلالات فاسدہ انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔